رمضان کے بعد عید اور اب پھر ہم آ گئے اپنے سوال و جواب لیسنز آف لائف کی طرف۔ ایک امتحان اولاد ہے، ایک امتحان دولت ہے، ایک امتحان پاور بھی ہے کہ جس وقت انسان کو پاور ملتا ہے اس کا مطلب وہ عروج پر ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن میں ظرف ہوتا ہے ان کو پاور ملنے کے بعد بھی وہ بہکتے نہیں ہیں، مگر اکثر لوگوں میں ظرف نہیں ہوتا۔ دوستو، آپ چاہتے ہیں کہ نئی نئی ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ آپ کو ملتی رہے، وقت پہ ملتی رہے، مائنڈ سائنسز آفیشیل کے ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے، جو لائیو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے بارے میں فوراً معلومات مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ رمضان کے بعد عید اور اب پھر ہم آ گئے اپنے سوال و جواب لیسنز آف لائف کی طرف۔ ہمارا ارادہ تھا کہ عید کے بعد جو ہے ہم اپنی محفل کی باقاعدہ پھر سے شروعات کریں، جو پہلے ہوتی تھی۔ ہر جمعرات کو لوگ آتے تھے، یہاں پر بیٹھتے تھے، اپنے سوالات لے کے آتے تھے، لیکن پھر کرونا کا نیا ویریئنٹ نے سر اٹھایا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں پرابلم شروع ہو گیا، پاکستان میں ابھی کم ہے، تو احتیاط برقرار رکھتے ہوئے ہم نے ابھی اپنی محفل کا آغاز نہیں کیا، آن لائن کر رہے ہیں۔ جب اللہ کرے گا حالات بالکل بہتر ہو جائیں گے تو تھرسڈے محفل جو ہے جمعرات کی ہماری پھر سے شروع ہو جائے گی۔ سوالات میرے پاس موجود ہیں، پہلے سوال سے ابتدا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، میرا ایک سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب کسی کو پاور ملتا ہے تو وہ پاور کے نشے میں بہہ جاتا ہے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے جس سے انسان پاور کے نشے میں نہ بہے؟ تھینک یو۔ شیراز وارائش کا یہ سوال ہے۔ شیراز بھائی، پاور بیسیکلی ایک امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک امتحان اولاد ہے، ایک امتحان دولت ہے، ایک امتحان پاور بھی ہے۔ پاور انسان کو اکثر کرپٹ کرتا ہے۔ آپ صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے، پوری دنیا میں جو لیڈرز رہے ہیں ان میں سے اکثر لیڈرز کو جب پاور ملتا ہے تو وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ان کا ذہن جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہتا، انسان فرعون بن جاتا ہے یا نمرود بن جاتا ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ بات ساری یہ ہے کہ جس وقت انسان کو پاور ملتا ہے اس کا مطلب وہ عروج پر ہے۔ ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی عروج سے زوال تک، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، یوٹیوب پہ موجود ہوگی۔ اس میں بھی ہم نے فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ انسان کو جب عروج ملتا ہے، یعنی پاور جب ملتا ہے، اس وقت وہ اپنے زمینی حقائق یا اپنی اصل جو حقیقت ہے اس کو نہ بھولے۔ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل کل تھی، آج آپ کے پاس گاڑی ہے، تو پلیز موٹر سائیکل والوں سے جو ان کو دیکھتے ہیں تو اپنا وقت مت بھولیں کہ کبھی ایک وقت تھا جب میرے پاس موٹر سائیکل یا سائیکل تھی، آج میرے پاس گاڑی ہے۔ انسان اصل میں اپنا وقت بھول جاتا ہے، نہیں اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن میں ظرف ہوتا ہے ان کو پاور ملنے کے بعد بھی وہ بہکتے نہیں ہیں، مگر اکثر لوگوں میں ظرف نہیں ہوتا۔ اب وہ پاور والے لوگوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ جس وقت انسان پاور میں ہوتا ہے آپ کی بات نہیں سمجھتا، وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ مثال دیکھ لیں، ہمارے ملک میں سیاستدانوں کو دیکھ لیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بالکل پتا ہے نا۔ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کے لیے کیا چیز مفید ہے کیا چیز نقصان دہ؟ سب پتا ہے، پھر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پاور میں انسان صرف اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے۔ انسان بڑا خود غرض ہو جاتا ہے۔ پاور میں آنے کے بعد اس کو دولت چاہیے، اس کو شہرت چاہیے، اس کو مزید طاقت چاہیے، مزید قوت چاہیے۔ تو سچی بات تو یہ شیراز کے جس وقت انسان کوئی پاور میں ہو اس کو کوئی بات سمجھانا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے دل میں کوئی ایسی چیز اتار دے کہ اسے ریئلائزیشن ہو، مگر عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ جب ہم زندگی میں ترقی کر رہے ہوں اس وقت ہم ڈیفینیٹلی اپنے اصل کو نہ بھولیں، اپنی اصل حقیقت کو نہ بھولیں۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ ہم کیا ہیں اصل میں، اور یہ پاور جو کبھی ہمارے پاس آئے گی وہ کبھی جا بھی سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پریسیڈنٹس کو اور پرائم منسٹرز جو ان کو نیچے اترتے دیکھا ہے، مگر وہ شخص جس نے پاور میں آنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا ہے، پاور نے اس کو کرپٹ نہیں کیا، اس کے دماغ کو خراب نہیں کیا، اس شخص نے اپنی زندگی بہتر گزاری ہے۔ نیکسٹ سوال۔ السلام علیکم سر اینڈ میم، میرا کویشچن ہے ہم کیسے اپنے مائنڈ کو پاس کی باتیں اور تھاٹ سے فری کر سکتے ہیں، یا کچھ ایسی ریمیڈی جس سے ہمارا فوکس پریزنٹ میں رہے، پاس کی باتیں یا ورڈز ہمارے پریزنٹ کو انفلوئنس نہ کرے۔ یہ کنزا نے 2 سوال بھیجے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، دیکھیے کنزا، پہلی چیز یاد رکھیں کہ پاسٹ کو بھلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ پاسٹ آپ کی میموری میں رہتا ہے، میموری آپ کے برین میں۔ اب یا تو کوئی خدا نخواستہ کسی کا حادثہ ہو جائے جس سے میموری ڈیمیج ہو جائے، یا کوئی بیماری جیسے الزائمر ہو جائے،
تب انسان پاسٹ کو بھول جاتا ہے. تو پاسٹ لرننگ ایکسپیرینس ہے. انسان ماضی سے سیکھتا ہے. زندگی میں جب کبھی انسان غلط فیصلے کرتا ہے ان فیصلوں سے سیکھتا ہے اگر وہ سیکھنا چاہے تو. پرابلم کیا ہے کہ جی پاسٹ بار بار آتا ہے پریزنٹ میں، اور پریزنٹ میں آنے کے بعد پریزنٹ میں آپ عمل نہیں کر سکتے تو آپ کا مستقبل نہیں بنتا. اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا مستقبل کا خیال، مستقبل کی تمنا، مستقبل کی ڈیزائر اتنی اسٹرانگ ہو کہ جو آپ کا پاسٹ ہے وہ آپ کو انفلوئنس نہ کرے. اب اگر آپ کا پریزنٹ اور آپ کا فیوچر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے، کوئی قسم کی آئیڈیا نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ کا پاسٹ جو ہے وہ بار بار آپ کے پاس آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ بیکاز جو ناکامی آپ کو پاسٹ میں ہوئی ہے وہی ناکامی آپ کو پریزنٹ میں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ پہلے نہیں ہوا ابھی بھی نہیں ہوگا. اس لیے پاسٹ آتا ہے آپ کا. تو اگر تو آپ کے پاس ایسا خیال ہو کہ جو بہت ہی طاقتور ہو، جو آپ جس کے اندر پیشن ہو آپ کے لیے، تو پھر آپ کا پاسٹ ڈسٹرب نہیں کرے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بہت سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ. آئی تھنک میں میٹرک میں تھا، بس تھوڑے سے پیسے بچ گئے تھے، منتھ کا آخر تھا. دوستوں نے زبردستی کی ایک فلم دیکھنے چلے گئے. انگلش فلم تھی، بالکل بیکار فلم تھی. اس فلم میں بڑا پریشان ہوا کہ پیسے خراب ہو گئے، فلم بھی بیکار ہے، مزہ نہیں آیا. تو میرا موڈ بہت بگڑا ہوا تھا. آل آف اے سڈن ایک سین آتا ہے اسکرین پہ جس میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ صبح ناشتہ بنا رہا ہے. 2 فرائیڈ ایگ ہیں، سنی سائڈ اپ جس کو کہتے ہیں، وہ جو یوک ہے وہ اوپر کی طرف ہے، وہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. ساتھ 2 ٹوسٹ وہ رکھتا ہے. تو آل آف اے سڈن مجھے تھاٹ آیا کہ میں اپنی امی سے کہوں گا کل صبح اسی قسم کے ایگز بنا کے، انڈے بنا کے مجھے دے. انسٹنٹلی میرا اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو گیا، میرا موڈ چینج ہو گیا. تو یاد رہے کہ جب انسان کسی چیز کو لک فارورڈ کرتا ہے تو ماضی اس کو پریشان نہیں کرتا. ماضی کے اندر بیسکلی پچھتاوے بہت ہوتے ہیں، اور اگر ماضی میں اچھی باتیں ہیں، اچھے ایکسپیرینسز ہیں تو اس کو لے کے آئیں. مثلا کوئی نہ کوئی زندگی میں اچھی بات ہوئی ہوگی، کوئی ایوارڈ ملا ہوگا، کوئی ریوارڈ ملا ہوگا، کسی نے شاباشی دی ہوگی، کبھی کپڑے اچھے پہنے ہوں گے، لوگوں نے تعریف کی ہوگی، کوئی کچھ بھی کامیابی ملی ہو چھوٹی بڑی. جب آپ کو پرابلم کرے پاس تو فوراً سے سوئچ کرے، اس کامیابی کی طرف سوچیں تو انسٹنٹلی آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ اور ایموشنل اسٹیٹ چینج ہو جاتا ہے کہ انسان. اور یہ دین ہمارا یہی کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے انسان، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے انسان. یعنی جب انسان نعمت کو یاد کرتا ہے تو اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں بھی تھا، اور کچھ تھا بھی تو کچھ تھا بھی کو اگر یاد کرے تو کچھ نہیں بھی تھا اس کو بھول جاتا ہے، اور وہ اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. اور اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو جب آپ چینج کرتے ہیں تو پریزنٹ میں آپ عمل کر سکتے ہیں جس سے آپ کا مستقبل بنتا ہے. کنزا کا دوسرا سوال یہ ہے، سیکنڈلی ہم کیسے کانفیڈنٹ ڈیولپ کریں خود میں کہ جو ڈیسیژن لیا ہے وہ بہتر ہے. چوز کرنا اپنی کسی معاملے کو وہ سلیکٹ کانفیڈنٹلی کرے، ساری کنفیوژن ختم ہو جائے مائنڈ میں، اور یقین سے کیسے کچھ سلیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے جی، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے کنزا. جب انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، یہ کسی کو نہیں پتا. تو ہم اس یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس فیصلے میں ہمیں وہ منزل ملے گی، ہمارا کام ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں، یا رزلٹ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ فیصلہ کرنے سے پہلے پروز اینڈ کونز اس کے کتاب میں لکھیں، صفحے پہ لکھیں، کاغذ پہ لکھیں کہ اگر یہ فیصلہ غلط ہوا تو کیا نقصانات ہیں، اگر فیصلہ صحیح ہوا تو کیا فائدے ہیں، پلس کیا اس فیصلے کے لیے میں کسی سے مشاورت کروں، کسی سے معاونت لوں، کسی سے میں ایڈوائز لوں. وہ ساری چیزیں لکھیں، خاص کر زندگی کے بڑے فیصلے. اگر آپ یہ کر لیں گی اس کے بعد آپ کانفیڈنٹلی فیصلہ کریں. یاد رہے انسان کے اختیار میں صرف بیج ڈالنا، زمین کھودنا، پانی ڈالنا ہے. بیج کب پھل میں تبدیل ہو، کب زراعت میں تبدیل ہو، کب فصل میں تبدیل ہو، کسی کو نہیں پتا. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یعنی عمل ہمارے اختیار میں، رد عمل اختیار میں نہیں ہے ہمارے. یہ بات اگر زندگی میں سمجھ جاؤ تو کبھی ڈر نہیں لگے گا فیصلہ کرنے سے. میرا کام ہے صحیح وقت پر فیصلہ کروں، صحیح فیصلہ کروں جو اس لمحے بالکل صحیح ہو. NLP میں ہم ایک چیز سکھاتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میں کسی فیملی کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کا ایک پرابلم تھا، اس کو میں ایڈریس کر رہا تھا. اس خاتون نے یہ کہا کہ میں نے، اس کی دوسری شادی ہے، پہلی شادی میں کچھ ایشوز ہوئے اور اس نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے خلا چاہیے. اب خلا لینے کے بعد جب اس نے دوسری شادی کی، اب اس کو یہ ریگریٹ ہے
یا پچھتاوا ہے کہ میں نے غلطی کی, کاش میں اس شادی سے باہر نہ نکلتی. اب جو ہو چکا وہ ہو چکا, ریورس نہیں ہو سکتا. میں نے ان کو یہ بات سمجھائی, میں نے کہا جس وقت آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے خلا لینا ہے, اس وقت وہ سب سے بیسٹ فیصلہ تھا آپ کا. یعنی یہ مختلف چوائسز کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس وقت جتنی چوائسز تھی اس میں سب سے بہتر چوائس آپ کی وہ تھی, خلا لینی. مگر آج جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا, مگر اس وقت وہ فیصلہ صحیح تھا. ہوتا یہی ہے ہمارے ساتھ کہ جب حالات چینج ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم نے غلط فیصلہ لیا. فیصلہ لینے کے بعد کبھی پچھتانا نہیں ہے, کیونکہ رد عمل آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا آگے مستقبل کیا ہوگا, اور انسان زندگی میں فیصلے لیتا ہی ہے نا, چھوٹے سے لے کے بڑا فیصلہ. شادی کرنا کس کے ساتھ, یہ بڑا فیصلہ ہے. فریج خریدنا, اے سی خریدنا چھوٹا فیصلہ ہے. گاڑی خریدنا ذرا سا بڑا فیصلہ ہے. تو فیصلے تو زندگی میں کرتا ہے انسان. آپ اس حد تک یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج دعوت میں جانا ہے, کون سا لباس پہننا ہے, یہ بھی فیصلہ آپ کرتے ہیں نا. آپ کا بچہ کس اسکول میں داخل ہوگا, یہ بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو فیصلے کرتے رہیے, مگر فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے پروز اینڈ کونس وہ ضرور لکھ لیں, کیا نقصان ہو سکتا ہے, کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تھینک یو جی. نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم سر, ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل ان لائف. مائی فادر ڈائڈ وین آئی واز 2 years old, so I want to see him. I know you know how we can talk or meet someone in dreams who left us. Kindly tell me please. علی احمد صاحب جو دنیا سے گزر چکے ہیں اور جو دنیا میں موجود ہیں, جو زندہ, ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے, اور اسی وجہ سے رکھا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں جائیں. جو عالم برزخ ہے وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, مگر ہمیں اجازت نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم وہ دیکھ لیں تو ہماری زندگی اجرن ہو جائے گی, ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے. تو ایک شخص, آپ 2 سال کی عمر تھی, آپ کے والد چلے گئے, خواہش تو ہے کہ میرے والد کیسے تھے, فوٹو میں دیکھ لیں, گھر میں والد کی تصویر ہوگی, اور بات چیت کرنے کی ضرورت کیا ہے, اور ایک دن تو محشر میں ملاقات ہوگی نا. ماں باپ, بھائی بہن, سب سے ملاقات محشر میں ہوگی. مگر اس دنیا میں اللہ نے اگر کچھ قوانین رکھیں تو اس کے پیچھے ہماری بقا اور ہماری سلامتی ہے, ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی جینا. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں بات بھی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ ہر شخص وہ چیزیں سمجھے گا نہیں. یہ پردے بڑے ضروری ہیں. تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والد سے بات کریں تو برائے کرم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ والد میرے خواب میں آئے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, خواب میں آنا ٹھیک ہے, میں پردے کے اس طرف جانے والی بات کر رہا ہوں. ممکن ہے مگر جانا نہیں چاہیے. تو خواب میں ہے تو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور دعا کریں کہ میرے ابو جہاں کہیں بھی ہو, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور اللہ کرے گا چند دنوں میں, چند راتیں آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اگر چاہے گا تو آپ کو آپ کے والد سے ملاقات ہو جائے گی. میرا چھوٹا بھائی عباس ہے, اکثر میرے والد سے اس کی ملاقات خواب میں ہوتی ہے, مگر وہ ڈیزائر نہیں کرتا, وہ کہتا نہیں, وہ خود بخود ہے. تو کبھی کبھی کچھ لوگوں کے اندر رات کو حالت نیند میں, خواب میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے. مگر کوشش کر کے کیا کرنا ہے, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا سے جانے کے بعد ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار کس حال میں ہے. تو فاتحہ پڑھا کریں, ہر جمعرات کو یا جمعے کو فاتحہ پڑھا کرے ضرور, اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کرے, سب سے بیسٹ یہ ہے. دوستو اپنے سوال بھیجنا مت بھولیے گا. کسی بھی ہماری ویڈیو پہ کمنٹس جو سیکشن ہوتا ہے اس کمنٹ میں #AskDrMoiz اور اپنا سوال اردو یا انگلش میں لکھ کے ضرور بھیج دیجئے. آپ کے سوالات آئیں گے, ہم جمعرات کے لیکچر میں آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. اپنا خیال رکھے گا. پاکستان پائندہ باد.